بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو عامل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں اور جس نقش کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں اور جو عظمت آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں، یہ ایک چڑیل کی حاضری کا عمل ہے جو کہ کم ہی وقت میں اور جلدی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی خاص جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اکیلا کمرہ ہونا ضروری ہے۔ اکیلے کمرے میں لیٹنا سونا ضروری ہے، تب جا کے یہ عمل اپنا کامیاب ہوگا۔ اگر آپ اکیلے کمرے میں نہیں ہیں تو عمل آپ کا کامیاب نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی شرائط یہ ہے اس کی، اگر آپ اکیلے کمرے میں ہیں، اکیلا کمرہ ہے، آپ اس میں موجود ہیں، تو پھر یہ 100% آپ کے اوپر عمل کامیاب ہے۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں تو یہ عمل وہاں پہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ پھر نقصان دے گا عمل۔ یہاں پہ نقوش جو آپ کے اسکرین پہ چل چکا ہے، اس سے آپ نے فوٹو کاپی کروا لینے یا لکھ لینے، جیسے بھی آپ کی مرضی۔ خوشبو لگا کے اپنے سراندے کے اندر رکھ دینے، سراندے کے نیچے، تکیے کے نیچے، یا پھر آپ نے گدے کے جو ہوتا ہے بیڈ والا گدا، اس کے نیچے، سراندے کے اندر، جس طرح بھی آپ کرتے ہیں، آپ کے سر کے نیچے نقوش ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات آپ کی ہوگی۔ دوسری بات یہ آیا کہ ہم نے اس سے پہلے کیا آثار لگانا ہے، اور یہ ہم نے نقوش کس وقت لکھنا ہے۔ اگر آپ لکھنا چاہیں دن کی کسی حصے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے کسی ساتھ کا خیال نہ رکھتے ہوئے اس کو لکھنا ہے، کسی ساتھ کا خیال نہ رکھتے ہوئے، کوئی مریض، کوئی مشتری، کوئی ستارے کے ساتھ نہ خیال رکھتے ہوئے آپ نے اس کو لکھ لینا ہے۔ اب آپ نے لکھ لیا تو اس کو اپنے تکیے کے اندر خوشبو لگا کے تکیے کے نیچے یا اندر آپ نے رکھ دینا ہے۔ پہلا کام ہو گیا۔ اب آپ نے جو نیاز اس کی دینی ہے، وہ آپ کوئی بھی میٹھی چیز بنا کے آپ اس رات ہونے سے پہلے آپ تقسیم کر دیں۔ بازار سے پرچیز کریں میٹھی چیز، جلیبی وغیرہ، یا پھر مٹھائی وغیرہ، سویٹ وغیرہ، یا پھر بچوں میں ٹافیاں بھی تقسیم کر سکتے ہیں اگر آپ استاد نہیں رکھتے ہیں تو۔ اب یہ آپ کا ذکر ہو گیا، نیاز بھی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں رات کی طرف۔ اکیلا کمرہ، خوشبو جو بھی آپ کو پسند ہے، جو خوشبو آپ کو پسند ہے، چاہے وہ عطر ہے، چاہے وہ سینٹ وغیرہ ہے، اب آپ نے وہ لگا لینا ہے اپنے اوپر، اور اس وقت یہ عمل پڑھنا جب آپ سونے کی تیاری کر رہے ہوں، یعنی کہ ابھی مجھے نیند آ رہی ہے تو میں یہ عمل پڑھ کے سو جاؤں۔ اب آپ نے سب سے پہلا کام آیت الکرسی شریف چاروں کل 3 بار، آیت الکرسی 3 بار، چاروں کل 3 دفعہ، اور یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام ہو، یہ 5 لفظ مبارک جو ہے نا، یہ آپ نے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینے۔ اب آپ بیڈ پہ سوتے ہیں، جہاں بھی آپ کی سونے کی جگہ وہاں بیٹھ جائیں گے، وہاں بیٹھ کے اپنا چاروں طرف سرکل کر لیں گے، دم کر دیں گے چاروں پاؤں کے اوپر، پائے کے اوپر جو ہوتی ہیں، چارپائی ہے تو 4 پائے ہیں، اس کے چاروں کو دم کر دینے، اور اپنے ہاتھ کے اوپر دم کا پورے جسم کے اوپر مس کر دینے۔ آپ کا پہلا کام ختم۔ اب یہاں پہ یرد حضرت پاک پڑھنے آپ نے، یرد حضرت پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس عظمت کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ آپ نے اس عظمت کو پڑھنا ہے۔ جو اس عظمت کا خاص مقصد ہے وہ ہمارا کہاں ہے؟ چڑیل عائشہ فلاں بن فلاں، یعنی آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ فلاں بن فلاں ہیں۔ چڑیل عائشہ تو ہوگی، مگر ابھی یہاں پہ فلاں بن فلاں ہے، یہ یاد رکھنے۔ جو احباب کم دل والے ہیں ان کو ہم ہرگز مشورہ نہیں دیں گے یہ پڑھیں، کیونکہ جتنے بھی جن، دیو، پری، بھوت، امزاد، موکل جو بھی ہیں نا، ان سے اس کی ہیبت زیادہ ہوتی ہے، نقصان یہ زیادہ نہیں دیتی، مگر اس کی ہیبت زیادہ ہوتی ہے۔ ہیبت سے مراد یہ اس روپ میں آتی ہے کہ بندہ دیکھ کے خوف کھا جاتا ہے۔ ایک بات آپ نے جب بھی یاد رکھنی ہے کہ جب آپ سرکل میں بیٹھے ہوں تو کسی چیز سے خوف نہ کھائیں۔ اگر خوف آتا ہے تو آنکھیں بند کر لیں، بات ختم۔ بھاگنا نہیں ہے اٹھ کے، جی نہیں، جو ایک کارنر میں کھڑی ہو، آپ باغ دروازے کی طرف جائیں جی۔ اگر یہ آپ کو کچھ بھی نہ کہے نا، کچھ بھی نہ کہے، تو آپ کے اوپر پوری زندگی کی رجت ہو جائے گی، آپ دکھ اور تکلیف کا سامنا کریں گے پوری زندگی۔ اس لیے آپ نے بھاگنا نہیں ہے۔ پھر جب بھی کوئی عمل کریں، اگر چیز سامنے آ جاتی ہے، وہ خوفناک شکل میں آ گئی، آپ ڈر گئے ہیں، آنکھیں باندھ کر سر نیچے کر لیں بس۔ وہ خود بخود جب آپ کی پڑھائی کا ٹائم ختم ہوگا نا، آپ آدھا گھنٹہ پڑھ رہے ہیں، 1 گھنٹہ پڑھ رہے تھے، جیسے آپ کا ٹائم ختم ہو خود بخود چلی جائے گی بس۔
تو اس لیے جب یہ چڑیل حاضر ہوتی ہے اس کا طریقہ کار یہ کبھی ہیبت ناک شکل میں حاضر ہوتی ہے، کبھی خوبصورت لڑکی کی شکل میں حاضر ہوتی ہے۔ اب یہ بندے والے پڑھنے والے پہ ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ اس کو بلا رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے احباب ہیں، کچھ احباب کہتے ہیں ہم ان کو دیکھیں، بہت سارے احباب ہیں جو محبت کی نیت سے بلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، محبت کی نیت سے ایک دفعہ دیکھ لیں ان کو۔ اپنے اپنے نظریے ہیں، کوئی اچھے ذہن سے بلا رہا ہے، کوئی برے ذہن سے بلا رہا ہے۔ اب یہاں پہ جب آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی، چاروں کوٹ پڑھ لیے، درود پاک 11 دفعہ پڑھ لی، عظمت کو آپ نے جب 41 مرتبہ پڑھنے، چڑیل عائشہ فلاں بن فلاں کے پاس حاضر ہو۔ اب یہ جو دار و مدار ان لفظوں کے اندر یہ موکلات اور یہ اوان اس کو کھینچ کے لائیں گی کہاں؟ چڑیل عائشہ کو فلاں بن فلاں کے پاس، علی والدہ زینت بی بی وہاں پہ اس کے پاس حاضر ہو۔ اب یہاں پہ جو علی بن زینت بی بی بن گیا نا، یہ ابھی موکلات اور اوان آپ پہ کام کرنا سرکل شروع کر دیں گے اسی وقت ہی، پہلی بار ہی آپ جب اس کو کمانڈ دیں گے نا چڑیل عائشہ فلاں بن فلاں کے پاس حاضر ہو، اب یہ حرکت میں آ جائیں گے۔ جیسے آپ شاید کی مکھیاں کہیں بیٹھی ہوں نا، تو جب بیٹھی نہیں تو پرامن ہے، سکون ہے، نیچے سے گزرو آپ کچھ بھی کرو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جب بھاری پتھر ان کو مارو گے، کنکریٹ مارو گے ان کو، تو وہ پھر جیسے گھومتی ہیں نا بندے کے پیچھے، ایسے یہ جنات اور موکلات جہاں پہ آپ حکم لگاتے ہیں نا، یہ آپ کے پیچھے گھومتے ہیں اس کام کے لیے جو آپ نے ان کو حکم لگایا ہے۔ مگر انسانی عقل صرف اتنی ہی ہے کہ وہ اس کو صرف پڑھ سکتے ہیں، بس اس کی روحانیات اتنی ہے کہ وہ اس کو صرف پڑھ سکتے ہیں۔ جن احباب پہ باطن اور ظاہر کھلا ہوا ہے وہ ان عظمتوں کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جن کے اوپر حلام ہیں، یعنی کہ جو چیز ان کو دکھنا چاہیے پتہ لگ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے، وہ اتنے نیکوکار ہیں، تو ان کے لیے یہ پھر اشنا ہے ان کے اوپر۔ جن کے اوپر اشنا نہیں ہے ان کو ظاہر اور باطن جب دکھایا دیتا ہے تو وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ یہاں پہ جو موکل اور روان ہے یہ اللہ کے حکم سے جب آپ ان کو کمانڈ دیں گے 100% کام کریں گے۔ آپ نے ہر دفعہ 41 مرتبہ ہی اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ہر دفعہ ہی آپ نے پڑھنی ہوتی ہے، ہر بار عظمت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے آپ نے۔ چڑیل عائشہ فلاں بن فلاں کے پاس حاضر ہو، اب یہ پوری عظمت مکمل کرتے ہوئے آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، 41 مرتبہ عظمت پڑھنی ہے، 41 مرتبہ عظمت پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخر میں پھر زیادہ درود پاک پڑھنے ہیں، اپنے اوپر دم کرنے اور سو جانے، یہ آپ کا کام ختم، یہ آپ کا کام ختم۔ اب یہاں پہ جو مین ٹارگٹ ہے ہمارا وہ کتنے دن ہوگا؟ جو احباب اس کو 11 دن کرنا چاہے اس کو بھی اجازت ہے، جو احباب 21 دن کرنا چاہے اس کو بھی اجازت ہے، جو احباب 41 دن اس عمل کو کرنا چاہے اس کو بھی اجازت ہے۔ تمام احباب جس حساب سے اس کو کرنا چاہیں گی اس کو تمام احباب کو اجازت ہے اور اجازت ہے۔ اللہ کے حکم سے جو شخص اس کو دیکھنا چاہے، سب باتیں کرنا چاہے، پھر تو وہ اس کے لیے 3 دن یا 11 دن ہی کافی ہیں۔ اگر کوئی اس کو مکمل عمل کو قابو میں رکھنا چاہے اور اس کے ساتھ اس کو کام میں لانا چاہے عمل کو، تو 41 دن پڑھ لے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں مکمل عبور حاصل کرنا چاہتا ہوں اس عظمت کے اوپر اور اس عمل کے اوپر، وہ 41 دن پھر اپنے وقت اور جگہ ایک ہوگی، بس فرق یہ ہے۔ بس جو 11 دن کرے گا اس کے جگہ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جس وقت رات کو سوئے پڑھ کے سو لے بس۔ اگر 41 دن کو اس شخص نے نیت کر لی ہے تو پھر اس عمل کو جگہ اور وقت کا ایک ہونا ضروری ہے۔ کمرے خوشبو سے بھرا ہونا چاہیے، کمرہ خوشبو سے بھرا ہونا چاہیے۔ جب یہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ظاہر اور باطن میں تو یہ آپ کے سارے کام کرتی ہے۔ کچھ عامل حضرات ایسے کہتے ہیں کہ میرے پاس فلاں چیز اور فلاں کام نہیں کرتی، جو چیز آپ کے پاس ہے وہ اچھے برے سارے کام کرتی ہے۔ اچھے کام کروائیں گے تو تاحیات وہ آپ کے ساتھ رہے گی، برے کام کروائیں گے تو کچھ عرصے بعد وہ آپ کو چیز چھوڑ کے چلی جاتی ہے بس، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش کریں، ہماری طرف سے عامل پلیٹ فارم کی طرف سے اجازت ہے آپ احباب کو، آپ اس کو عمل کو کریں گے اور 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب یہاں پہ اگر بات کریں اس کی زکوٰۃ اور نیاز کیا دینی ہے آپ نے، جو بھی آپ کی توفیق ہے گوشت دینا چاہیں ہر جمعرات کو وہ دے دیں، میٹھی چیز بنا کے دے دیں، صاحب استطاعت زیادہ دے دیں، کم ہے تو کم چیز دے دیں، انشاءاللہ آپ کو 100% اس کا فائدہ ہوگا۔ اب جب عمل ہم نے کر لیا 11 دن 21 دن یا 41 دن، اب ہم نے اس عمل سے کام کیسے لینا ہے؟ ظاہری بات پہ آپ نے عمل کر لیا، اب ظاہر اور میں بھی چڑیل حاضر نہیں ہوئی، باطن میں بھی چڑیل حاضر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے حکم کیا لگانا ہے؟ اب اس کے بعد جب بھی ہم نے 11 دن 21 دن یا 41 دن عمل کو پڑھ لیا،
اب ہم نے جب بھی حکم لگانا ہے اس کو، تو جہاں پہ لکھا ہے چڑیل عائشہ فلاں بن فلاں، یعنی کہ آپ عائشہ کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں بن فلاں کے اوپر جا کے مسلط ہو جاؤ، اس نے میرے پیسے دینے، وہ پیسے مجھے دے، ٹھیک ہے؟ آپ نے فلاں بن فلاں کا نام لے کر فلاں کے پاس جاؤ، اس نے میرے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے وہ میرے پیسے لے کر آؤ۔ یہ جائے گی اس کے پاس، جب تک وہ آپ کو پیسے نہیں دیتا اس کا جینا آرام کر دے گی۔ ایک دن میں، ایک گھنٹے میں، 2 دن میں وہ آپ کو پیسے آپ کو واپس لوٹا دے گا، اگر یہی آپ عمل لگاتے ہیں محبت کے لیے۔ تو جب تک ان دو دلوں میں محبت پیدا نہیں ہوگی، یہاں پہ چڑیل عائشہ حاضر ہو فلاں بن فلاں، لڑکی کا نام اس کی ماں کا نام، لڑکے کا نام اس کی ماں کا نام لے کر جاؤ، ان دونوں میں محبت پیدا کرو، ان کی شادی کرواؤ۔ وہ دونوں گھر والوں کے دل میں ایسی محبت پیدا کرے گی، کم ہی وقت میں انشاءاللہ ان کی شادی ہو جائے گی۔ ایسا بھی دنیا کوئی بھی کام ہے آپ اس سے لینا چاہیے بعد میں، تو ہماری طرف سے اجازت ہے کہ آپ اچھا کام لیں گے تو عرصہ دراز ہی آپ کے ساتھ رہے گی، برے کام لیں گے تو چند ہی دنوں میں آپ کو چھوڑ کے بھی چلی جائے گی اور آپ کو نقصان بھی دے گی۔ یہ ہماری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے، اس عمل کی، اس عظمت کی اجازت ہے، نقوش کی اجازت ہے، آپ اس سے 100% فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عزمت عليكم يا أرواح المقدس الطاهر المطيع المسخر بهذا اللوح الشريف، يا هسسائيل يا هسسائيل يا جسسائيل يا سسائيل يا تفزائيل يا جيغائيل، وبحق ربكم الحاكم عليكم يا أسشغغائيل أن أجيبوا دعوتي وأمروا بهؤلاء الأعوان دفريوش وفريوش أسريوش جسريوش لقضاء حاجتي۔ چڑیل عائشہ فلاں بن فلاں کے پاس حاضر ہو، بحق الاسم العظم يا أحد يا ملك يا لك الملك، وبحق خالقكم ومواحدكم وباركم بارك الله فيكم وعليكم، العجل والعجل والعجل، الساعة الساعة الساعة، البحى البحى البحى.